دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بات کرتے ہیں کوئی 4 پوائنٹ، رفلی 3-4 ہیں ان پر۔ پہلا تو ہے کہ کیا جو چوری چکاری میں سزا یافتہ نیازی کذاب ہے اس کو کیا بالآخر خلاصی مل سکتی ہے، اسے NRO مل سکتا ہے۔ وہ جو صبح شام کہتا تھا کہ میں NRO نہیں دوں گا، اب وہ NRO کے لیے بھیک مانگ رہا ہے مختلف طریقوں سے۔ کبھی وہ مولانا کو یولوجائز کرتا ہے کہ میں جو پہلے یعنی مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کو، ظاہر ہے یہ لفظ وہ تو نہیں کہتا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں۔ تو کبھی تو وہ کہتا ہے کہ مولانا کے متعلق میں جو بکواس کرتا تھا وہ غلط کرتا تھا، اور وہ میں پتہ نہیں کس کے پہنے پر، کوئی موکل ناراض تھے یا وہ بکھرے ہوئے تھے یا کوئی الٹ تعویذ ہو گیا تھا تو اس والے سے، یا بجوا اور فیض حمید نے کوئی انجیکشن لگایا تھا۔ حالانکہ وہ تو آن ریکارڈ ہیں، یہ خود کہتا رہا ہے کہ میں یعنی مجھے بجوا روکتا ہے کہ مولانا کو گالی نہ نکالا کرو، لیکن یہ ایسا بدبخت آدمی ہے کہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں نا پنجابی چکی تھلے ہاتھ ہونا ہے جی، جب اس کی چیخیں نکلنی شروع ہوئی ہیں تو پھر مولانا کے بھی پاؤں پڑ گیا، اور یعنی یہ اس کی قسمت میں لکھا ہے کہ وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں یو ٹرن کا بادشاہ ہوں، اور اس کا سادہ اور سلیس ترجمہ یہ ہے کہ تھوکا ہوا چاٹتا ہوں اور اس پر فخر کرتا ہوں۔ لہذا یہ وہ شخص ہے کہ جو یعنی وہ گاجر جو ناپاک کر کے پہلے پھینکی گئی تھی اس کے تئیں، اس کو پھر کھانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال NRO لینے کے لیے اس نے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے۔ ظاہر ہے علماء کو بالعموم پہلے وہ بکواس کرتا تھا، اور مولانا فضل الرحمان کو خاص طور پر، لیکن یہ وقت آیا کہ وہ ان کے در دولت پر بھی حاضر ہوا اپنے نمائندگان کے ساتھ، اور اپنے جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے اس کی زبان سے گویا مولانا کے لیے پھر تعریف اور ان کی گلوریفیکیشن شروع ہو گئی۔ دوسرا، اس نے جو NRO لینے کے لیے اکثر وہ خود کہتا ہے کہ میں تو بات کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے، وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، یعنی علل اعلان کہتا ہے اور ملٹیپل ٹائمز کہتا ہے۔ پھر اس نے باقاعدہ ملینز آف ڈالرز دے کر لابیسٹ ہائر کیے اپنے مائی باپ کے گھر یعنی امریکہ میں، اور باقاعدہ IMF کو خط لکھے، اور وہاں پر جو امریکہ میں اس کی قادیانی لابی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے زندیق ہیں بشمول قادیانیت، وہ سب عمران خان کے لیے گویا دامے درمے سخن قدمے کوشاں ہیں۔ لہذا انہوں نے، یعنی یہ آنکھوں دیکھی بات ہے، دیکھ لیں جس کمیونٹی میں میں رہتا ہوں، کمیونٹی سے مراد ایک اوورال جنرل ایک میٹروپولیٹن ایریا، یہاں بھی قادیانی ایک شخص جو ہے وہ مسلمانوں سے بظاہر جو ہے وہ باقاعدہ فنڈز اکٹھے کر کے لے گیا، اور وہ مسلمان جن کو یوتھیاپا کی انفیکشن لاحق ہے، لیکن انہیں ذرا شرم نہیں آئی کہ وہ کس کو فنڈز دے رہے ہیں، اور وہ علل اعلان لابیاں کرتا رہا ہے، اور کانگریس مینوں کی منت سماجت کرتا رہا ہے کہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن پر دباؤ ڈالیں۔ تو انہوں نے ملٹیپل فون کالز بھی کی، پریسر بھی چھوڑے، اپنی حکومت پر بھی گویا بیان بازی، اور انہوں نے بھی لابیسٹ فرم جو ہائر کی جاتی ہیں ان کے ذریعے گویا انڈائریکٹ بینیفٹس ملتے ہیں، تو انہوں نے بھی گویا اس کے لیے راہ ہموار کی یا گریٹیفیکیشن ہضم کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال IMF کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی خطوط لکھے گئے، بیان بازی بھی کی گئی، اب بھی کی گئی، لیکن پھر بھی چوڑے اندھے مجھی گئے نہیں مردیاں۔ یعنی ظاہر ہے یہ اب ٹھیک ہے کہ وہ اس کے لابیسٹ ہیں، اور ان میں بہت ساروں میں نرم گوش ہے ڈیو ٹو ڈفرینٹ فیکٹرز، اور وہ ماتم بھی کرتے ہیں انسانی حقوق کا، لیکن انہیں
جو باقاعدہ ایک اور ہولوکاسٹ انیکٹ کی جا رہی ہے غزہ میں، فلسطین میں، جہاں پر 10,000 لوگوں کو تحت تیگ کر دیا گیا دن دہاڑے، وہ ان کو باقاعدہ گولہ بارود فراہم کرتے ہیں اور کسی بھی ایسی کوشش کو سبوٹاج کرتے ہیں جو اس بربریت کو روکنے کی کوشش، روکنے کی ایک تگ و دو ہو. تو لیکن انہیں ایک چور چکاری میں سزا یافتہ نیازی کذاب اور جھوٹ اور دجل اور مکر فریب کے بادشاہ کو جب قانون کے مطابق ڈیو پروسیس کے بعد سزا دی جائے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، انہیں رات نیند نہیں آتی جی. تو بہرحال اس نے اندرون ملک بھی تھوکا ہوا چاٹا نیازی نے، اور بیرون ملک بھی ظاہر کہتا تھا کہ میری حکومت کے خلاف سازش امریکہ نے کی ہے، اور اسی امریکہ کے اب جوتے چاٹتا ہے کہ مجھے NRO لے کر دو. ان ساری یعنی فرمائشوں کا، سارے دجل کا، سارے پروپیگنڈے کا الٹیمیٹ ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ خدا را مجھے معافی لے کر دو، مجھے NRO لے کر دو. بہرحال وہ اسی نوعیت کا بیان جو ہے وہ PMLN کے سیکریٹری جنرل آصف اقبال صاحب نے بھی دیا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ اسے یہ NRO ملے گا یا نہیں ملے گا. اس سے ملحقہ ایک اور بھی بات ہے، کیا نون لیگ ریونج لے گی؟ پہلے تو یہ عام طور پر جب نیازی کذاب کی وفاقی حکومت یا صوبوں میں بھی حکومت تھی تو یہ لفظ بولے جاتے تھے میڈیا میں کہ انتقامی کارروائیاں، یعنی اس کے مخالفین بھی یہ جو ان کارروائیوں کا نشانہ تھے، جیسے نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی، وہ کہتے تھے انتقامی کارروائیاں. پہلے تو یہ کنسپٹ انتقام کا جو ہے وہ پری سپوز کرتا ہے، یعنی اگر اے جو ہے اور اے اور بی دو پارٹیاں ہیں، اے بی پر ظلم کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ، اگر انتقامی کارروائی سے کہا جائے تو اس کا مطلب بی نے پہلے اے پر ظلم کیا ہوگا یا کوئی ایسے گریونسز کریٹ کیے ہوں گے وائلنٹ، جس کی وجہ سے وہ انتقام لیا جا رہا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو نیازی کذاب ہے اس کو جن لوگوں نے اپنی جیب سے اربوں روپے دے کر اس کو ایک منی لانڈرنگ کرنے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے چیریٹی کے کور میں ایک مشین پرووائڈ کر دی تھی، وہ سب سے زیادہ ان کو بھونکتا رہا ہے. یعنی میاں نواز شریف نے سب سے زیادہ شوکت خانم پر پیسے لگائے، خود یہ عمران خان خود کہتا ہے، لیکن سب سے زیادہ بھونکا بھی انہی پر ہے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی میاں صاحب کی طرف سے تو زیادتی نہیں تھی، تو پھر اس کو تکلیف کیا تھی؟ یعنی پھر اس کو انتقامی کارروائی تو نہیں کہا جائے گا، اس کو تو بہرحال باقاعدہ ظلم کہا جائے گا اور ایک گھٹیا پن اور رذالت کا شاہکار کہا جائے گا کہ ایک نیازی کذاب نے اپنے محسنوں کو کاٹا. یعنی یہ محسن کشی ہے، یہ طوطا چشمی ہے، یہ کینہ حسد اور یعنی وہ کہتے ہیں نا کینہ شتر، اس ٹائپ کی چیز ہے. ادروائز کوئی انتقامی کارروائی نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی ایسا کام انہوں نے نہیں کیا تھا. انہوں نے تو فیوریں دی، اس کو پلاٹ دیے، اس کو اربوں کی زمین دی جس پر اس نے اپنی چیریٹی کے کور میں منی میکنگ مشین اسٹیبلش کی، شوکت خانم ٹرسٹ ہاسپٹل شوکتہ مائی کے نام سے. تو یعنی وہ انتقامی کارروائی نہیں تھی بلکہ سیدھا سادہ ون وے یک طرفہ ظلم اور تعدی تھا، اور اس کی جو ایک ذہنی گراوٹ ہے اس کا ایک شاہکار تھا. اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ اور کولیشن ان کی جو ہے وہ برس اقتدار ہے. ظاہر ہے وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی ایک ہی استثناء ہے خیبر پختونخوا کا صوبہ. تو کیا وہ اس کو NRO دیں گے یا اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں کریں گے؟ انتقامی میں سینس میں کہہ رہا ہوں، اگرچہ اس کے خلاف جتنی بھی اب تک کارروائیاں ہوئی ہیں، اس کے جو جرائم ہیں ان کی شدت سے پروپورشنیٹ نہیں ہے، وہ کہیں کم ہے، وہ ایک زیادہ نمائشی اور آئی ویش ہیں. تو اس والے سے دیکھیں 9 مئی کے جو اس نے غداری پاکستان کے ساتھ کی، پاکستان کے اداروں اور وہ جو معتبر یادگاریں تھیں ان پر حملہ آور ہوا، اور جو دفاعی تنصیبات ہیں ان کو تضحیک اور کا نشانہ بنایا، ان کی بے حرمتی کی اور ان کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا. تو ان جرائم میں اب تک کتنے سزا یافتہ ہوئے ہیں؟ یعنی کوئی بھی نہیں ہوا.
تو بنیادی طور پر جو یوتھ یا ججز تھے وہ اس کے شیلڈ کے طور پر کام کر رہے تھے، لہذا وہ شیلڈ ہائی کورٹ لیول تک اب بھی موجود ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جائز کارروائیاں ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہو سکیں، اور اب اگر نون لیگ کہتی ہے تو یا کولیشن کرتی ہے تو یہ یقیناً انہیں کہیں گے کہ انتقامی کارروائیاں ہیں۔ حالانکہ کوئی اگر چور محض اس وجہ سے بچ جائے کہ وہ کہے کہ دیکھیں جی میرے خلاف تو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں کیونکہ میں نے ظلم برپا کیے تھے ان کے خلاف، تو اس کور کے تحت حکومت کا اس کو چھوڑ دینا بذات خود حکومت کی نااہلی اور بے حسی ہے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے جو جرائم کیے ہیں وہ نہ صرف اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے بلکہ ایٹ لیسٹ پروپورشنیٹ ٹو دا کوانٹم آف کرائمز دے ہیو کمیٹڈ وہ ہونا چاہیے۔ بے شک ہم یہ نہیں کہتے کہ انتقام نہ لیں، حالانکہ انتقام نہ لینا اگرچہ اچھی بات ہے، لیکن انسانوں سے انتقام نہ لیں تو اچھی بات ہے۔ کچھ ایسے مجرم ہوتے ہیں، ایسے کمینگی کے شاہکار ہوتے ہیں کہ ان کو ان سے انتقام لینا ہی وسیع تر مفاد ہے معاشرے کا۔ اس لیے کچھ لوگوں کا متعلق یہ کہا گیا نا کہ وہ یعنی غلاف کعبہ سے بھی چمٹے ہوئے ہوں تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ تو چاہیے تو یہی کہ ایسے مجرم جو ہیں ان کو کافری کردار تک پہنچایا جائے اور اس چیز سے تذبذب کا شکار نہ ہوا جائے کہ وہ پروپیگنڈا کریں گے دیکھیں جی ہمارے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اور یہ انتقامی کارروائیاں ہیں۔ اگر مجرم جو جرائم جنہوں نے پبلکلی کیے ہیں اور بہت بڑے جرائم کیے ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے اور ہومیوپیتھک ٹائپ حکومت بننی ہے تو پھر یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کیا عشر ہوگا۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک اچھائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ صرف برائی کے پرچارک ہیں، اور وہ اسی کوانٹم کا رسپانس جب ان کو ملے گا تو اس لیے ان کے سینسز جو ہیں وہ کام کریں گے، ادروائز شیطنت جو ہے وہ گویا ان میں مجسم ہے۔ لہذا ہم حکومت سے اور یا دوسری طرف یہ ہے کہ بالفرض ہم تو یہ بات کر رہے ہیں تخمین و ظن کی اور ریکویسٹ کی کہ اگر آپ نے باعزت حکومت بنانی ہے یا ملک کو باعزت رہنا ہے تو ایسے مجرموں کو کافری کردار تک پہنچایا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بالفرض اگر امیڈیٹ پاسٹ میں دیکھیں تو بہت سارے وہ جو مجرم ہیں وہ اسی جوڈیشل شیلڈ سے، جو بعض لوگوں کا گمان ہے کہ جو میڈم اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسی کا ایک سمجھ لیں وہ کیا کہتے ہیں جی اتلا پنجابی میں ہیں جی، وہ انہی کے دوپٹے سے لٹکے ہوئے ہیں وہ جو الٹیمیٹلی اس کی شیلڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم میڈم اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں اگر آپ کو اپنے پردے اپنے دوپٹے کی قدر عزیز ہے، اس کی حرمت عزیز ہے، یا آپ بھی اپنی دکانداری چاہتے ہیں جی، اور اس دکانداری سے چاہنے سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا وقار بحال کروانا چاہتے ہیں، تو پھر بہرحال وہ جو جرائم انہوں نے کیے ہیں اور بہت ساروں کی ایف آئی آر کم از کم کٹی ہوئی ہے، ان ایف آئی آرز کو، ان مقدموں کو ودڈرا نہ ہونے دیں۔ ظاہر ہے یعنی اگر کوئی ریاست خودکشی کرنا چاہتی ہے تو کون روک سکتا ہے؟ لہذا ہمارا گمان یہی ہے کہ بالآخر جو انہوں نے ایک بھونکو سا گندا پر رکھا ہے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ، آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے اوقات سے بڑھے گا اور بالآخر وہاں پر عین ممکن ہے کہ اس کو یعنی ان پراسیکیوشن کے نتیجے میں، ان ایف آئی آرز کے نتیجے میں جس پر اب وہ بڑا ٹین ٹین کرتا ہے یعنی اپنے کہ میں چیف منسٹر بن گیا ہوں، تو بالآخر اس کی حکومت برخاست ہو سکتی ہے۔ دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اگر اسے عدالت سے سزا ہو جائے، اور ظاہر ہے اگر سزا ہو گئی تو وہ ہی وڈ نو لانگر بی ایم پی اے، اور ظاہر ہے اس کا مطلب ہے حکومت اس کی نہیں رہے گی، ہاں پارٹی رولنگ وہی رہے گی جن دہشت گرد گروہوں کا وہ نمائندہ ہے یا ساتھی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گورنر راج نافذ کر دیا جائے۔ اگر وہ حد سے بڑا، جیسے کہ وہ بڑھے گا اور پہلے بھی وہ بڑے ہیں، تو پھر اس کا یہ بھی امکان موجود ہے کہ ان کو یعنی برخاست کر دیا جائے، اور اس صورت میں پھر یہ صرف نہیں ہے کہ اس بوتل نما گندا پور یا وہ جو بوتل پسند شخص ہے سڑک پر دوڑتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے بوتل کو چھوڑ کر،
تو وہ نہ صرف پابند سلاسل ویسے ہو بلکہ پوری وہ وہاں پر رولنگ جو ایک ٹھگش گروپ ہے وہی پھر بڑے رuthless جو ہاتھ ہے ان پر وہ ڈالا جائے. اور پھر کیونکہ پہلے حکومت بہرحال کیئر ٹیکر جو ہوتی ہے وہ مستحکم نہیں ہوتی، وہ ٹیمپریری ہوتی ہے، بائی نیچر وہ ایک ٹرانزیٹری اور گویا ایک نازک اور ناتواں ہوتی ہے. لہٰذا اب تو بہرحال الیکٹڈ حکومت ہوگی تو یہ ان کو خاصا بھاری پڑے گا، یعنی ٹھگش گروپ جو جن کا سرغنہ جو ہے وہ گندا پور ہے. لیکن اس میں ایک کیویٹ ہے یا ایک ان بلٹ اس میں انہیبیٹنگ فیکٹر ہے، اور وہ یہ ہے کیونکہ یہ سویلین حکومت ہے، براہ راست الیکٹڈ ہے، تو ظاہر ہے اس صورت میں ان کو بہرحال الٹیمیٹلی سویلین جو سیاستدان ہیں بے شک ان کو گالیاں ہی دیتے ہیں جی، ان کو دبانے میں تھوڑا انہیں احساس ہوگا کہ شاید یار یہ نہ ہی کریں، لیکن بہرحال دیکھیں طیب اردوغان سویلین تھا، اور اگرچہ اس میں فوجی بھی انوالو تھے اس کے خلاف بغاوت میں، لیکن بہت زیادہ سویلین کنٹینٹ بھی تھا جو دراصل ایک اسی طرح کے مسکرینٹ گروپ جو وہ گولن جو ہے وہ فتح اللہ گولن اس کا تھا، یا فتح اللہ گولا آپ کہہ لیں ہیں جی. تو اس کو انہوں نے بالکل یعنی پورا قانون کے وزن کے نیچے رکھ کے کچلا ہے اور ان کو اس فتنے کو ختم کیا. لہذا آپ کو بھی اسی طرح یہ ختم کرنا پڑے گا اگر آپ نے پاکستان کو مستحکم بنانا ہے اور اس کو ایک پراسپیرس اور پروگریسنگ اور پرامن ایک سوسائٹی بنانی ہے. تو بہرحال یہ تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اور ایک اور یعنی جو شارٹلی ویسے یعنی اب عمر ایوب جو ایوب خان پہلا جس نے پاکستان میں انفیکشن کا جرثومہ یا وہ جو کہتے ہیں وائرس چھوڑا تھا، جو اب تک کسی حد تک ایک سمرنگ یعنی سٹائل پر موجود ہے، کبھی وہ ایکسپلسٹ ہوتا ہے کبھی امپلسٹ ہوتا ہے. تو اسی سرغنہ کا پوتا آج اپنے آپ کے خلاف وہ یعنی تادیبی کارروائیوں کو انتقامی کارروائیاں کہتا ہے اور منتخب نمائندوں کو غیر منتخب نمائندہ کہتا ہے. یعنی یہ مسور وہ یہ منہ اور مسور کی دال والی بات ہے. اچھا، اسی طرح اب مولانا ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ الٹیمیٹلی مان جائیں گے یا نہیں. دیکھیں ہم اس کے دونوں کے پروز اینڈ کانس دیکھتے ہیں، ماننے کا کیا فائدہ اور نہ ماننے کا کیا فائدہ ہے. پہلے نہ ماننے کا فائدہ کیا اور نقصان کیا اس پر بات کرتے ہیں. دیکھیں مولانا اگر یعنی اسمبلیز کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ نہیں کر رہا ہے، یہ تو بات طے ہو گئی. لہٰذا اب فردر یہ ہے کہ وہ اگر اپوزیشن میں رہتے ہیں یا تو پھر جیسے میں نے ایک پروگرام میں یہ یعنی بعض لوگوں کی طرف سے جو اندیا دیا جا رہا ہے کہ شاید وہ اپوزیشن کا متفقہ لیڈر بن جائیں، اس صورت میں تو کسی حد تک ان کے لیے ایک فیس سیونگ پوزیشن ہوگی، لیکن پھر اس میں ایک ان بلٹ کنٹرڈکشن ہوگی کہ وہی جن کو وہ یہودیوں کے ایجنٹ کہتے رہے ہیں، قادیانیوں کے ایجنٹ کہتے رہے ہیں، اگر وہ ان کے پیچھے آئیں یا ان سے یہ اتحاد کریں، بے شک اپوزیشن میں ہوں، تو بعض لوگ اس پر انگلی اٹھائیں گے. ہاں، ہم اس کی یہ تعویل کریں گے کہ وہ شیطان پرست گروہ جو ہے اب انہوں نے کذب اور دجل کو چھوڑ کر مولانا کے دست حق پرست پر بیعت کر لی ہے. اگرچہ وہ جو شیطان پرست دہشت گرد اور ٹھگش گروپ ہے اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ جو طاغوت اور شیطانی اور دجل اور فریب کا راستہ اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر آئیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابس ہے، یہ ممکن نہیں ہے. تو بہرحال ایک تھیوریٹیکل اور ایک ایکڈیمک بات یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مولانا ایک اپوزیشن میں چھوٹا سا علیحدہ گروپ بنا کے بیٹھے، اس صورت میں ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی سوائے یہ کہ وہ بول سکتے ہیں. بول تو ویسے بھی ہو سکتے ہیں، رولنگ کولیشن کا حصہ ہو کر بھی بول سکتے ہیں، اور لوگ پہلے اس طرح بھی بولتے رہے ہیں. لہذا وہ اس صورت میں اپوزیشن میں بھی نیومیریکل اسٹرینتھ کے حوالے سے وہ انسگنیفیکنٹ رہیں گے. تو انہیں یہ نقصان ہوگا کہ ان کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے، نہ وہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں.
یعنی ہی وڈ نو لانگر بی امپورٹنٹ آن ایدر سائڈ آف دی آئل. وہ نہ تو حزب اقتدار کی طرف ان کا کوئی ویٹ ہے، اور نہ حزب اختلاف جو ظاہر ہے نومیریکل اسٹرینتھ میں ان سے کہیں فرمیڈیبل ہوگی، زیادہ ہوگی. تو اس صورت میں گویا وہ اپنے ویٹیج کو ریڈیوس کریں گے، اور سیاست اور پارلیمانی نظام میں یہ کوئی کسی سیاستدان کے لیے اتنا خوشگوار بات نہیں ہے کہ وہ اپنے وزن کو ملٹیپلائی کرنے کی بجائے اس کو گویا ڈی گریڈ کر دے، ڈاؤن گریڈ کر دے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان جیسے ایک سیزنڈ اور مدبر سیاستدان کو اس قسم کا فیصلہ کرنا چاہیے جس کا نیٹ رزلٹ بہرحال ان کے حق میں منفی ہے. اب دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حکومت کا حصہ بن جائیں، اس سے انہیں کیا ثمرات حاصل ہو سکتے ہیں. یعنی اگر پہلے ان ٹائم بنتے تو ہو سکتا ہے بلوچستان میں ان کی وہ ایکول پارٹنر ہوتے حکومت میں. لیکن یہ ہے کہ اب اگرچہ دیر ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اپنا ڈیو شیئر حاصل کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بظاہر نومیریکل اسٹرینتھ سے کہیں زیادہ وہ شیئر لے سکتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور وہ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو اگر وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر 8 ان کے پاس MNA ہیں، اس طرح سینیٹرز بھی ہیں، تو وہ گویا سینیٹرز اور 8 MNA یعنی ٹوٹل 4 سینیٹر ہیں شاید، تو وہ اس طرح 12 تو ایٹ لیسٹ ہیں. تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ کم از کم 2-3 وزارتیں لے لیں. اور پھر یہ ہے ایک اور آپ نے بیان سنا ہوگا کہ غلام علی صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے ظاہر ہے اسٹالورٹ ہیں اور وہ گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا ایک انداز ہے نا بات کرنے کا، کہ لوگ سیاستدان مولانا کو مشورہ دے رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یعنی مان جائیں، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی گورنرشپ ہم آپ کو دیتے ہیں. یعنی اس طرح کی بات کر رہے تھے. شاید ایٹ لیسٹ انہیں گورنر ہاؤس پسند آ گیا تو وہ چاہتے ہیں کنٹینیو کریں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. یعنی کسی اور نے بھی تو گورنر بننا ہی ہے، تو وہ رہ جائے تو کیا حرج ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 1 تو 2 یا 3 وزارتیں حاصل کر سکتے ہیں، اس طرح بعض کمیٹیوں کی چیئرمین شپ حاصل کر سکتے ہیں، اور گورنر خیبر پختونخوا جو ہے وہ اپنا رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں بلوچستان میں بھی پارٹنر بن سکتے ہیں. اور ظاہر ہے ایک جو پارلیمانی سیاست ہے اس میں الٹیمیٹلی جو آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ حکومت تک پہنچنا. حکومت میں پہنچ کے اپنے وزن کے اعتبار سے انفلوئنس کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں. چاہے جائے کہ اپوزیشن کے مین گروپ کو سے ہٹ کے ایک چھوٹا سا گروپ آپ بنا کے بیٹھیں. دیکھیں جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ آپ کی سگنیفیکنس بڑھے. تو بہرحال ایسی پالیسی جس سے آپ کی اہمیت میں اضافہ ہو، آپ کی جو یعنی گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، گورنمنٹ کا جو ایٹیچیوڈ ہے یا گورنمنٹ کی جو ڈائریکشن ہے، اس کو مینیپولیٹ کرنے کی، اس کو متاثر کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو. تو اسی طرح آپ اپنی مرضی کی پالیسیز یا جو ڈیولپمنٹ کے یعنی پروگرام ہیں ان میں اپنا انپٹ ڈال سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اپنے الیکٹوریٹ کو سرو کر سکتے ہیں. لہٰذا اس صورت میں یہ فوائد حاصل ہوں گے، اور نہ اگر ان کے ساتھ شامل ہوں تو ظاہر ہے نقصانات، ان چیزوں کی عدم موجودگی پارلیمانی سیاست میں بہرحال نقصان دہ ہے. تو اس لیے صاحب الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا لیا، وہ ہو گیا، اور پھر بھی وہ ریکارڈ کرواتے رہیں گے، پارٹنر بن کے بھی وہ کروا سکتے ہیں. اس لیے کہ ان کے یہ بات بڑی وہ ازر من الشمس ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں کہ ان کے گریونسز پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ نہیں ہیں. ان کے گریونسز اگر ہیں تو میڈم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، یا میڈم اسٹیبلشمنٹ کا جو اپنا پالا ہوا اور کسی حد تک اب بھی ہینڈل کیا گیا بچہ ہے جو قذاب یا نیازی یا فتنہ ہے، ان کے خلاف ہیں. اس لیے کہ ان کی سیٹیں بہرحال خیبر پختونخوا میں چرائی گئی ہیں، اور وہ دی انہیں گئی ہیں جن کا ایک اہم لیڈر گندا پور ہے. اور ظاہر ہے اتنے رقیق حملے انہوں نے کیے ہیں مولانا پر کی ذات پر کہ یقیناً اگر عام پرسنل زندگی ہو بطور سیاست کا سین نہ ہو تو شاید وہ ناقابل برداشت ہے. لیکن بہرحال مولانا بڑے جگرے والے
اور مدبر سیاستدان ہیں، اور ظاہر ہے اس قسم کے لوگوں کو اس طرح ریسپانس کرنا کہ جس طرح کوئی یعنی ملک کے امن کو یعنی کوئی ایسا معاملہ ہو، تو گویا وہ معاشرے کے اور ملک کے وسیع تر مفاد میں وہ اس طرف نہیں جاتے کہ انتقامی ایک فزیکل سینس میں کوئی راہ اختیار کریں. لیکن بہرحال اس چیز کی ترشی، اس چیز کا جو بیڈ افیکٹ ہے، اس چیز کی جو ڈسٹیسٹفلنس ہے، وہ تو بہرحال نہیں ختم ہوتی. تو یعنی پھر یہ ہے کہ یہ کوئی آؤٹ بسٹ 1 2 دن 4 دن کی بات نہیں ہے، سالوں برسوں ان پر جو زبان دراز کی گئی ہے نیازی قذاب اور اس کے کتے بلے جو اس نے شیرو پالے ہوئے ہیں ان کی طرف سے. تو بہرحال اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہوں اور حکومت کو مجبور کریں کہ اس فتنے کے خلاف ہومیوپیتھک رویہ چھوڑ کر اس فتنے کے خلاف حقیقی جو قانون کے مطابق پروپورشنیٹ ٹو دیر کوانٹم آف کرمنالٹی ہے اس کو وہ اڈاپٹ کریں تاکہ یہ فتنے کی سرکوبی ہو اور پاکستان کا اور معاشرے کا بھلا ہو. تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آئندہ پھر مولانا صاحب جو ہیں وہ کون سی راہ اڈاپٹ کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ خیر کرے گا. ہیں جی، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اور ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو پیٹرونائز کریں. پیٹرونائز کرنے کا ایک طریقہ تو ظاہر ہے سبسکرائب کریں، اپنے نوٹیفیکیشنز کے بٹن کو، وہ بیل والے بٹن کو بھی آن کریں، اور پلس اچھے سے کمنٹس لکھیں. اچھے سے مراد یہ ہے کہ یعنی ایک پازیٹیو کرٹیسزم بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. اور خاص طور پر جو نارتھ امریکہ یا ویسٹ یورپ میں لوگ رہتے ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ باقاعدہ ممبرشپ اختیار کریں، یعنی جو جوائن کا بٹن ہے اس کو پریس کریں اور ممبر بنیں، سمپلی سبسکرائبر نہ رہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد جی. خدا حافظ.